جو آپ نے مسئلہ بیان کیا، جو اس کو مان گیا ہزاروں عیبوں کے باوجود مومن ہے، اور جس نے نہیں مانا کروڑوں خوبیوں کے باوجود کافر ہے۔ مسئلہ سمجھو، ہم کسی کو کافر بناتے نہیں، بتلاتے ہیں۔ تمہیں ایک نقطے کا فرق لگ جاتا ہے، آج کل ویسے مولویوں کو ایک نقطے کا فرق لگتا ہے۔ خیر توجہ ہے نا، نقطے کا فرق پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ خیر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جنہوں نے میرے نبی کا مسئلہ مانا۔ یہ ان کو خطاب نہیں جن کا عقیدہ ہو کہ بابا بھی مشکل کشا ہے، گولڑے والا بھی حاجت روا ہے۔ یہ ان کو نہیں کہا جو پیر بجو کے مرید ہیں، اس شیطان کے مریدوں کو نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، جو غیر اللہ کے لیے ما فوق الاسباب پکارے کرنے والے اور اللہ کی صفات مخلوق میں ماننے والے، چاہے زندہ میں یا مردہ میں، نبی میں یا غیر نبی میں، جو اللہ کی شان مخلوق میں مانے، اللہ کی صفت مخلوق میں مانے، وہ مشرک ہے، وہ آمنو نہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم سے بات ہے۔ درود ہے ہی مومنہ واسطے، مشرک کو درود پڑھنے کا حق کی نہیں ہے۔ پھر تم کہو گے مولوی صاحب نے بڑی سختی کر دی ہے، کئی مسئلے بھی ہوتی ہے۔ بھئی ہم کیا کریں، ہماری مجبوری ہے، پورا قرآن آپ پڑھ لیں۔ اللہ نے فرمایا اعمال کی دعوت اللہ نے مومن کو دی ہے، مشرک کو نہیں دی۔ نماز ہے، نماز کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اور ایمان والو تم پہ نماز فرض ہے۔ روزے کی بات آئی، آمنو اور ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے۔ حج کی بات آئی، فرمایا مشرکو میرے گھر نہ آنا، وہ انداز بدل دیا۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، جب تک کعبہ آباد نہیں ہوا تھا تمہاری شاہی تھی، اب آ گیا میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک جو تم نے کیا وہ کیا، اور اب آیا میرا محبوب اور ساتھ ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے نبی کا لقب ہے نبی السیف، اور سیف کا معنی کیا ہے؟ خیال کرو لوگ سیف کا معنی لوٹا کر لیتی ہے۔ نبی السیف، سیف کا معنی لوٹا نہیں میرا بھائی، ہزار منکے والی تسبیح نہیں، نبی السیف کا معنی تلوار والا نبی۔ اور جب تک ہاتھ سے علاج نہ ہونا مشرک سیدھا ہوتے ہی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے آ کے مشرکوں کو سیدھا کیا، اور کیسے کیا؟ مولوی خدا کی قسم جو سیرت بیان کرتا ہے نا، مولوی جو نبی کی سیرت بیان کرتا ہے، یہ نبی کی سیرت نہیں، خدا کی قسم نہیں۔ آج کا ملا میرے نبی کی سیرت کو یوں بیان کرتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سننے والے کو یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید آپ بھی اسی طرح آپ کی وضاحت ہوگی جیسے ہمارے پیر بیٹھی، یہ پیر سرکاریں بیٹھی ہیں۔ خبردار، یہ میرے نبی کی توہین ہے۔ پیارے پیغمبر امام المجاہدین ہے، اگر ان پیروں کو تم لے جاؤ نا عرب کی زمین پہ، خدا کی قسم 4 کلومیٹر ان کو ذرا چلا کر دیکھو، ان کے سارے جوڑ کھل نہ جائیں۔ حلوے کھا کھا تے مریداں دی کھا کھا بے ایمان جہنم کے دمبے بنے ہوئے۔ وہاں پتہ چلتا ہے محمد مصطفیٰ کے کام کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نبی السیف ہیں، اور فرمایا آپ منتیں کرنے کے لیے نہیں آئے۔ سبحان اللہ،
بات لمبی کی لمبی لمبی سے لمبی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ تَأْمُرُونَ، امر کا معنی ڈنڈے سے منوانا، امر کا معنی منتیں کرنا نہیں ہے جی مہربانی، نہ، یہ حکم آ گیا خبردار۔ تو پیارے پیغمبر نے منتیں نہیں کی، اپنے طریقے تبلیغ پہ بھی نظر ثانی کر۔ پیغمبر کریم نے آ کے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میرا پیارے پیغمبر، آگے جاہد، جاہد پنجابی معنی کریں تو بہت اصل ہے جاہد، اور کہیں فرمایا قاتل، میرا پیغمبر قتال کر، میرا پیغمبر قتال کر۔ اور قتال کا کیا معنی؟ منتیں۔ آئے اعلان ہوا کعبۃ اللہ میں انما المشرکون نجس، مشرک پلیت، نرا گند ہے، گند، نری پلیتی۔ ایک ہے کپڑا، کپڑے کے ساتھ گندگی لگ جائے تو کپڑا پلیت ہے لیکن نجس نہیں، نجس وہ گندگی ہے جس کی وجہ سے کپڑا پلیت ہوا ہے۔ تو مشرک اصل گندگی، نری گندگی، تو فرمایا یہ توحید کے مرکز کے قریب نہ آئے۔ میرا کعبہ ہے مرکز توحید، اس کے قریب نہ آئے۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا، حج مشرک پہ نہیں، نماز مشرک پہ نہیں، ذکر مشرک کے لیے نہیں، اور درود کا حکم بھی مشرک کو نہیں۔ درود کا حکم کس کو ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ اس لیے نماز کے مقام ذرا یاد کرو، نماز میں اللہ پہلے ایک عہد کرواتے ہیں، پھر درود کی اجازت دیتے ہیں۔ پہلے عہد ہے، اور وہ عہد کیا ہے؟ پہلے یہ کہے اور مان التحیات للہ والصلوات والطیبات، پہلے یہ اقرار کر التحیات للہ، ساری میری سور و پکار کس کے لیے؟ پکاروں گا کس کو؟ نظر نیاز منت منوتی کس کے نام کی؟ سور و پکار، صد سور پکار۔ با مولانا حسین علی اپنی رحمت اللہ علیہ فرمان دیا نا، سڈاں تے سوراں دے لائق اللہ دے سوا کوئی نہیں، سڈاں تے سوراں دے سوا اللہ دے لائق اللہ دے سوا، صد سور پکار، التحیات للہ، اللہ تیرے لیے خاص ہے، للہ، نظر منت منوتی یہ بھی تیرے لیے خاص، میری جانی عبادت، مالی عبادت، قولی عبادت، ساری عبادتیں یہ تیرے لیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اب کہ اللہم صلی علی، اب کہ اللہم صلی علی۔ اور اگر تو غیروں کو پکارے، پیر کو سفارشی سمجھ کر، امام الانبیاء کو یا دوسروں کو اللہ کی پکار والا حق مخلوق کو دے، اور بے ایمانہ تو درود پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس لیے درود وہ پڑھے کیونکہ یہ ہے مقبول دعا، کہ اللہ مشرک کی کوئی چیز قبول نہیں کرتے۔ اس لیے پہلے عاد لیا التحیات للہ۔ یار نماز میں پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ تو اس کا ترجمہ بھی گھروں میں جا کے دیکھ لینا۔ قولی عبادت تیرے لیے، فعلی عبادت تیرے لیے، بدنی عبادت تیرے لیے، زبانی عبادت تیرے لیے، یہ صرف اس میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب فرمایا اب کہ اللہم، اب کہ السلام علیکہ ایھا النبی، اب سلام بھی پڑھ تو درود بھی پڑھ، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر ہے مشرک تو مشرک کو اجازت ہی نہیں درود پڑھنے کی، بدعتی کو اجازت ہی نہیں، اس لیے کہ بدعتی نے درود بھی اپنے بنا لیے۔ آج یہ مجلس ہے ختم درود کی،
ہے بے ایمانہ اور اپنے آپ کو کہتے ہیں دیوبندی. کفایت المفتی اٹھا، امام الہند مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھا کہ درود کی مجلس سے منعقد کرنا اور یہ ذکر اذکار کی طرف دعوت دے کے اس کی مجالس رکھنا، یہ دین میں تحریف اور بدعت ہے. چل اب تو حوالہ بھی آ گیا. درود میں بدعات نہ شامل کر. درود سے بڑی عبادت کوئی نہیں، اور عبادت اللہ کو وہ قبول ہے جو محمد مصطفیٰ کے طریق پہ ہو. محمد مصطفیٰ کے طریق سے ہٹ کے کوئی عبادت اللہ کو قابل قبول نہیں. خیال کریں آپ کے اردا گرد پیروں کا ڈیرا ہے، بڑے بڑے بے ایمان پیر. پچھلے جمعہ پر میں نے پیر عزیز الرحمان ہزاری کا تذکرہ کیا تھا، ہزاری پشتو والا، اس کا تذکرہ کیا تو بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. میں اپنی تقریر خراب نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ایسے شیاطین کا تذکرہ کرنا وقت ضائع کرنا ہے. اس پہ انشاءاللہ مستقل اس ہفتے میں ایک پروگرام میں لاؤں گا کہ جس میں اس کے سب خواص میں آپ کے سامنے اپنے ایک علمی مجلس میں ذکر کروں گا. اور اس کے لیے مستقل اس سٹیج کو بچاتے ہوئے صرف اتنا سن لو، یہ کتاب یہ کسی اشاعتی کی نہیں، یہ مجلہ بجاد شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر، اور لکھنے والا بھی ان کا نواسہ. اس میں پیر عزیز الرحمان یہ ترنولی شیطان، اس کے متعلق یہ لکھا کہ یہ سب سے بڑا بدعتی ہے، اور اس کا تعلق دیوبندیت سے بھی نہیں، بلکہ انہوں نے کہا یہ کٹر بریلوی اور اس کا پیر محمد علوی مالکی وہ کٹر شیطان مشرک ہے، اور یہ پیر عزیز الرحمان اس کا مرید ہے. جیسے پیر بے ایمان اسی طرح اس کا یہ مرید بھی بے ایمان ہے. یہ میری کتاب نہیں، اشاعت التوحید والوں کی بھی نہیں، یہ کتاب ہے للڑوں کی، انہی اہل بدعت کی، اور اس میں زبردست لٹریشن ہے المصطفیٰ. اور یہ کتاب عقائد اہل سنت، تحفظ عقائد اہل سنت، اس پہ ذرا لگا ہم ان کی کتابوں کا ریٹ بڑھا رہے ہیں. یہ کتاب سب خرید لو، اگرچہ انہوں نے مہنگی لگائی. یہ پوری کتاب اسی پیر عزیز الرحمان پر ہے. اس کی خواستوں کو اس نے لکھا. یہاں تو یہ دیوبندیت کے نام پہ لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، اور اس کو انشاءاللہ میں پوری تفصیل کے ساتھ لاؤں گا. صرف جمعہ میں نئے ساتھی ہوتے ہیں مسئلہ سمجھنے والے، اس لیے جمعہ کی تقریب میں نہیں خراب کرتا. اس پیر کے لیے میں مستقل صرف اعلان کر رہا ہوں کہ ایسا اس کی اب قسط بار لٹریشن شروع ہوگی کہ اس کی پچھلی نسلیں بھی روئیں گی. یہ کتاب تحفظ عقائد اہل سنت، اور یہ ہماری لکھی ہوئی نہیں، یہ اسی پارٹی کا محمد اسماعیل مدینہ منورہ میں بیٹھ کے کتاب لکھی، مدینہ منورہ بھی، اور مقدمہ، اور عبد الرحیم چار جاری، یہ چار جاریوں کی کتاب ہے. سمجھتے ہو چار جاری؟ قاضی مظہر حسین چار جاری کے مرید، انہی اہل بدعت کی کتاب. اب تمہاری جوتیاں تمہارا سر، ہم تو بیٹھ کے تماشا دیکھنے والے، یہ تمہارے اپنے ہیں لکھنے والے. اور انہوں نے جہاں لکھا کہ پیر عزیز الرحمان خود گمراہ ہے، بدعتی ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور مختلف قسم کی مجالس روحانیت کے نام پہ، ذکر کے نام پہ، درود کے